हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सखी बनो, सच्चे बनो। अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है और सखी से ताल्लुक़ तोड़ता नहीं और बखील से जोड़ता नहीं। एक दफ़ा शैतान ने एक बनी इसराइल का वाक़या, एक आदमी से मुलाकात की तो उसने कहा शैतान से, एक राज की बात तो बता दे। कहने लगा क्या? कहा तेरे यार कौन है, तुझे पसंद कौन? कहने लगा तीन मुझे बड़े पसंद। एक जो शराब पीता हो, नशा करता हो, एक जो गुस्से वाला हो, काबू ना करता हो, एक जो बखील हो, किसी पे खर्च ना करता हो। ये तीन मेरे बड़े घाटे यार हैं। और अगली ये कि अगर किसी बदबख्त में तीनों इकट्ठी हो गई, गुस्सा भी, बुखल भी, शराब भी, तो फिर वो पीर होता है और मैं मुरीद होता हूँ। फिर वो मेरे तो भी बड़ा शैतान है। तो पहले आप लोग इन ताजरों को सच्चाई सिखाएं, दयानतदारी सिखाएं, सखावत सिखाएं, अल्लाह के लिए क़ुरबानी देना सिखाएं कि अल्लाह ने रोक दिया, ख़त्म। अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना, ख़त्म। सूद नहीं करना, ख़त्म। झूठ नहीं बोलना, ख़त्म। धोखा नहीं देना, ख़त्म। सच्चाई दयानतदारी पे जमना ठीक है, जाता है तो जाए, आता है तो आए, रिज़्क़ तो अल्लाह के ख़ज़ानों में है। इस मुआशरे के साथ ये नस्ल अगर चलेगी तो वही करेगी जो ये कर रहे हैं। फिर आप लोगों के पास भी जमा तफरीक ही है, जमा तफरीक, जमा तफरीक, जमा तफरीक। इनके सारे दिमाग जमा तफरीक में खप जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं मेरा नबी कौन था, क्या था। कभी सुनते ही नहीं हमारे नबी कौन थे, क्या थे। तो राहबरी का हक लेकर तो वो तशरीफ़ लाए थे जिन्होंने सच्चाई सिखाई, दयानतदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई, हया को सिखाया, पाक दामनियों को सिखाया, सखावत को सिखाया। हज़रत अली से किसी ने पूछा कोई हसरत, हज़रत अली से किसी ने कोई हसरत। कहने लगे जितना इल्म था उतना किसी ने लिया नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं। ये दो हसरत हैं मेरे दिल। तो अल्लाह को सखी पसंद है, माल खर्च करने वाला पसंद है, मालदार हो। अच्छा, एक होता है बखील। अल्लाह कहता है बखील जहन्नम के करीब, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर। सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नम से दूर, अल्लाह का प्यार। जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की तो अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो, सारे। जब सामरी पकड़ा गया जिसने शुरू करवाई तो मूसा, तो अल्लाह ताला ने सिफारिश की, मूसा सामरी को छोड़ दे। कहा या अल्लाह सामरी को छोड़ दूँ? इसी ने तो बछड़ा बनाया, इसी ने तो ये शिरक करवाया, तू कहता सामरी को छोड़ दूँ? तो पता है अल्लाह ने कहा मूसा ये कमबख्त सखी है और सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने आप ही मार देवांगा, तो इसको छोड़ दे। उसका कुफ्र था, निफाक था, लेकिन सखावत उसको कत्ल से बचा गई। तो मालदार इसलिए ने ज़कात अदना दर्जा है, ज़कात अदना दर्जा है सखावत का। ज़कात देने से आदमी बखीलों से निकल आता है और सखियों में दाखिल नहीं होता, बैन बीच में आके खड़ा हो जाता है। उस पर बखील का लेबल भी नहीं और उस पर सखी का लेबल भी नहीं, दरमियान में आ जाता है। एक दफ़ा खसरो परवेज़ के दरबार में ना एक मच्छेरा मछली लेकर आया, उसको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा उसको 4000 दिरहम दे दो, कहीं 4000 दिनार दे दो। तो जब वो उसको दिए तो उसकी बीवी शीरी ने उसके कान में कहा इतनी बड़ी दौलत तूने मछली पर दे दी, तो ख़जाना खाली हो जाएगा, ये मछली वापस करो और पैसे उससे लो। तो खसरो परवेज़ ने कहा मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मुझे शर्म आती है मैं उससे पैसे वापस लूँ, मैं नहीं लेता। वो कहने लगी मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, तुम्हें उसको बुला के पूछो ये मछली नर है या मादा। वो कहेगा नर है तो तुम कहना हमें मादा चाहिए थी, वापस लो, हमारे पैसे दो। वो कहेगा ये मादा, तुम कहना हमें नर चाहिए था, पैसे वापस। ठीक, उनको बुलाया, हाँ भाई ये मछली नर है या मादा?
کہا حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے، اس کو کیا 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز. میں نے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا. بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے. اس نے کہا 4000 اور دے دو. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا. 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا. تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی. 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا. کہ اس کے واپس لو، نا قدر ہے. انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو. پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا، لیکن بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا. آپ نے کہا ہاں ٹھیک. تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں. بہرحال بچوں سچ سیکھو. یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے. اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو. تمہیں ڈگری چاہیے تو نوکری چاہیے، بھائی میں تجھے انگوٹھے چھاپ ہو. تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں. انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے. وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی. تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے. بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا. مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے. اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا. جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا. جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا. جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں. ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس. چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات. مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی. میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی.
وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی. ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا, تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے, یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں, انڈے کھاتا ہوں, ڈبل روٹی کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, گوشت کھاتا ہوں. ان نے کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں, میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار, میں نے بھی لے چل, میں بھی کوئی کھاواں کو, میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آ جا. تو وہ اس کو لے کے چلا. تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میرے بھائی اے کیے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے, میں کسی گھر کا ملازم ہوں, غلام ہوں, ان کا پہرا دیتا ہوں, ان کی راکھی کرتا ہوں, ان کی نوکری کرتا ہوں, پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں, پراٹھے کھلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک, مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو, سچائی پر آؤ, دیانتداری پر آؤ, انصاف پر آؤ, محبت پر آؤ, درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو, والدین کو عزت دو, والدین کی قدر کرو, اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں, ہم نے سیکھی نہیں, ہمارے سامنے نہیں. تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا, نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت, کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو, موقع ملے تو کچھ دن جانا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں, بہت فائدہ ہوگا. یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارے چینل AGO